بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نبوت کا تاج پہن کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے امی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، گھر میں لیٹنے کے بعد آپ نے ان کو تسلی دی تو ایک منظر دیکھا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اس کے پہلے کی جو آپ کی کیفیت تھی، آنے کی، جانے کی، بات کرنے کی، مسکرانے کی، ان کیفیات میں بہت ہی بدلاؤ آ چکا تھا، نور آ چکا تھا، چمک آ چکی تھی، خوبصورتی بڑھ گئی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہو گئیں، اور ماتھے مبارک سے نور نبوت چمکتا ہوا دیکھ کر آپ کی زبان سے وہ کیفیت سنی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام ہو گئی، ایمان میں داخل ہو گئی۔ سب سے اولین اعزاز تمام انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں پہلا نمبر اما خدیجہ نے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگی، آپ کا چہرہ تو اور چمکدار ہوا ہے، وحی کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، جبرائیل کی ملاقات کی برکت سے۔ ساری کیفیات دیکھ کر پوچھنے لگی، مجھے کچھ بتا دیجئے آپ کہ آپ کے ساتھ غار حرا میں اور کیا کیا ہو گیا، کیسی کیسی باتیں ہو گئی۔ ساری چیزوں کی چھان بین کرنے لگی۔ کیوں کرنے لگی؟ کس لیے کرنے لگی؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فارسی کا یہ مصرع اور مثل بہت مشہور ہے، ولی را
ولی می شناسد کہ ایک ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ انسانوں میں مل کر جو ولی عام کی طرح رہتا ہے اس کو تو ایک ولی ایک نظر میں پہچان ہی لیتا ہے، لیکن یہاں ولی کو ولی نہیں پہچان رہا، ایک پیغمبر کو ولی پہچان رہا ہے، ایک نبی کو ولی پہچان رہا ہے۔ نبی نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں، صحابیات کی ولایت میں اماں خدیجہ کا شمار ہو رہا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک فکر سی لاحق ہو گئی، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ آپ کی طبیعت بھی ساکن ہو گئی، چہرے انور کے اوپر بدلاؤ کو دیکھا تو آپ اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی، کہنے لگی وہ بھائی آپ توریت کے عالم ہیں، انجیل اور زبور آپ نے پڑھ رکھی ہے، اور اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر شاید آپ ہی عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ اس وقت ورقہ ابن نوفل کی عمر 100 برس سے اوپر کی تھی۔ کہنے لگا خدیجہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ دیکھیے میرے خاوند اور سرتاج محمد ابن عبداللہ، یہ آج مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں غار ہیرا میں 6 مہینے سے میں لگاتار جا رہا ہوں، لیکن آج کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ورقہ ابن نوفل جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، راہب تھے، توریت اور انجیل کے عالم تھے، جبرائیل کا نام سن کر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، چوکنا ہو گئے۔ خدیجہ تم نے کس ہستی کا نام لیا؟ وہ ہستی اور ہمارے اس علاقے میں منحوس آ سکتی ہے؟ اے خدیجہ میں تجھ کو مبارکبادی دیتا ہوں، اگر اس کا گزر ہمارے گھروں سے، گلی سے اور شہر سے ہوا ہے تو ضرور پیغمبر کو خدا جو آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سرتاج ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کھول دیجئے نا توریت کو، انجیل کو اور زبور کو، اور پڑھ کر کے بتائیے اس میں اس آنے والے نبی کی کیا کیا علامات ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کہنے لگے جبرائیل ان کو آ کر قرآن لا کر دے گا، تاج نبوت پہنائے گا، 40 برس کی عمر کو وہ پار کریں گے، ایک قریشی خاتون سے اس کا نکاح ہوگا جو بہت ہی مالدار ہوگی، وہ اپنا سارا کے سارا مال ان کے قدموں میں رکھ دے گی۔ اے خدیجہ وہ ساری علامتیں میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں، تو خاتون ہے قریش خاندان کی اور تیرا نکاح ان سے ہوا ہے، اور تو نے سارا مال وقف کر کے رکھا ہے، ان کے اوپر نچھاور کر دیا ہے۔ خدیجہ تو جان لے یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ نبی بن گئے ہیں، اور نبی بن کر اب تیرے پاس رہ رہے ہیں۔ اور بھی کچھ علامتیں دیکھ لیجئے اے چچیرے بھائی، اے ورقہ ابن نوفل،
مجھے اور بھی کتاب پڑھ کر کے بتائیے کیا کیا اور علامتیں اس پیغمبر کی لکھی ہوئی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے بتایا اس میں لکھا ہوا ہے یہ جس گلی سے گزریں گے زمین کے ذرات، پتھر کے ٹیلے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہاں تک کہ کوئی درخت ہوگا وہ ڈالی جھوم کر کے ان کو سلام پیش کریں گے، ادب بجا لائیں گے، تعظیم سے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے چھاؤں کرنے کی دھوپ میں کوشش کریں گے۔ یہ ساری علامتیں اس میں موجود ہیں۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سب کچھ سنا، پوری مطمئن نہیں ہو گئی۔ اداس نامی ایک راہب تھا، وہ مشہور راہب تھا، اس کے پاس اکیلی چلی گئی اور ساری کیفیت بیان کی۔ وہ اداس نامی راہب کہنے لگا خدیجہ تم بول تو رہی ہو، پہلے اپنے مربی سرتاج خاوند ان کو میرے پاس لے کر آؤ، میں دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عداس کے پاس چلے گئے۔ عداس نے غور سے دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور آپ کے کرتے مبارک کو، آپ کے شال مبارک کو، آپ کے کمبل مبارک کو اٹھایا تو کیا دیکھا، مہر نبوت سے ایک نور چمک پڑا اور اس کی چمک عداس کے سارے گھر کو اور چہرے کو روشن کر گئی۔ عداس قریب چلا گیا اور زبان سے بولا قدوس قدوس، اور بوسہ دے کر کہنے لگا خدیجہ تیرے لیے مبارکبادی ہے، تیرے گھر کے اندر اللہ کا وہ سچا پیغمبر آ گیا جس پیغمبر کی بشارت حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دی ہے، اخیر میں عیسیٰ روح اللہ نے ان کی ضمانت لی ہے، پیشن گوئی فرمائیے، کیفیات کو کھول کر بتائیے، یہ وہی نبی ہے۔ اداس کہنے لگے اب دیکھو کیا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ گھر لے کر آئیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کیا دیکھنے لگی، کیا سننے لگی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں نے یہ بات سنی۔ کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے سب اوندھے منہ گر گئے، شیاطین جنات پر آسمان سے انگارے برسانا شروع ہو گئے۔ شاہ فارس کے مکان میں محلات میں زلزلہ آ گیا، لات اور عزا اور حبل یہ مشہور 3 بڑے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہی سب کے سب اوندھے منہ چت لٹ گئے، گر گئے، جہاں جہاں بت موجود تھے، کھڑے تھے، بیٹھے تھے، زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت ایک جملے ایک عاشق نے کہے ہیں، مجھے یاد آ گئے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کونین کی زباں پر صلو علی
نبی ہیں، کونین کی زباں پر صلو علی النبی ہیں۔ اصنام گر رہے ہیں خود ٹوٹ کر زمیں پر، خود ٹوٹ کر زمیں پر، کفار کے خدا کی یہ کیسی خود کشی ہے، کونین کی زباں پر صلو علی النبی ہے۔ ترجمہ سمجھ جائیے، اصنام صنم سے بنا ہے، بہت سے بت گر رہے ہیں، اصنام گر رہے ہیں خود ٹوٹ کر زمین پر، کفار کے خدا کی ایک ایسی خودکشی ہے، چھلانگ لگا رہے ہیں، جان کو ختم کر رہے ہیں۔ اب سچا آ گیا، حق پرست آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد فارس کی حکومت دنیا کے اندر سپر پاور تھی۔ روم کی حکومت ہرقلیس جس کو کہتے ہیں شاہ ہرقل، اس کی حکومت بھی بہت زبردست تھی۔ شاہ فارس کے محلات میں زلزلہ آ گیا، عجیب قسم کی آوازیں ہر کمرے سے آنے لگی۔ شاہ فارس گھبرایا، ساحر کاہنوں کو، جادوگروں کو، فعال بولنے والوں کو شاہ فارس نے جمع کیا، پوچھنے لگا یہ کیا ہو گیا، میرے محلات میں زلزلہ آ گیا، تم بتاؤ، جنوں کو جمع کرو، شیاطین کو جمع کرو، مجھے رپورٹ پیش کرو۔ شیاطین اور جنات کہنے لگے کہ ہمارا داخلہ اب آسمانوں پر بند ہو چکا ہے، انگارے فرشتے پھینک کر مار رہے ہیں، جاؤ گلی گلی سارے مکہ میں عرب میں گھومو اور مجھے بتاؤ جواب اس کا یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، وکفی باللہ وکیلا۔ کیا ہوا؟ جادوگروں نے، کاہنوں نے، شیاطین جنات نے پوری تحقیق کر کے کیا رپورٹ پیش کر دی، اور شاہ فارس کے لیے کیا فرمان جاری ہو گیا، کل انشاءاللہ مجلس میں بتا دوں گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سیرت طیبہ کی جھلکیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہر جھلکی سے، اس کے قطرے سے، اس کے نور سے، اور اسی نور میں ہم کو جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔